اس دوران آپ کے کچھ سوالات ہوں یا کچھ گفتگو ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں بغیر کسی تکلف کے. جی فلسفے کے سلسلے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صدام جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صدام فلسفہ سر کبھی میں سن پڑھا نہیں ہے؟ پایا، ابھی جوائن ہوا ہوں نا. آپ کیا کہہ رہے تھے میں سن نہیں پایا ہوں سر. یہی میرا سوال ہے جی کہ سر. آپ لوگوں نے فلسفہ کبھی پڑھا ہے؟ فلسفہ سر پڑھا تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت لوگوں کیا سے سنتے رہتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کوئی بھی بتائے کچھ فلسفے کے بارے میں. آج ہمارے اس سیشن کا جو عنوان ہے وہ ہے اردو تحقیق میں فلسفے کا کردار، یعنی اردو تحقیق میں علم فلسفہ کتنا معاون ہو سکتا ہے اور کس طرح معاون ہو سکتا ہے. کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ صدام عائشہ صدیقہ، محمد عالم، کیوں بھی آواز میری نہیں پہنچ رہی ہے؟ سر سن رہے ہیں سر. سر السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے وہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے، اس طرح سماج کا ہماری آئینہ ہوتا سماجی زندگی میں جی سر، ہماری زندگی میں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، جو بھی زندگی سے جو بھی آئیڈیاز جڑے ہوتے ہیں، جو بلیفس جڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح اردو ادب میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے ہمارے اردو ادب میں فلسفہ جو ہوتا ہے اردو ادب میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ فلسفے میں کیا ہوتا ہے، زندگی سے جڑے ہوئے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو بلیفس ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اس میں ادب میں، فلسفے میں سوری. اچھا، دراصل فلسفے کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے. جی سر. فلسفے کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے. وہ کس طور پر کہ حقیقت تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے. صدام سن رہے ہو؟ صدام جی سر، جی سر، سننا. سنیے. جی جی سر، سننا. نمبر 1، علم کی تعریف کیا ہے؟ حقیقت تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کائنات کے متعلق کوئی رائے جو قائم کی جائے، وہ رائے کیسے قائم کی جائے؟ جی سر. اور فلسفہ تو جو ہے کہ لغوی معنی آتے ہیں حکمت سے محبت، جی سر. حکمت جی کے عاشق کے معنی آتے ہیں. وزڈم، لو فرام وزڈم، حکمت سے محبت. لیکن ہمارے پاس جو دو ذریعہ علم ہیں، یعنی کسی چیز کو جاننے کے دو طریقے ہیں ہمارے پاس. کون کون سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کسی چیز کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ کون سا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کسی چیز کے متعلق کوئی رائے قائم کرتے ہیں؟ کیوں صدام؟ جی سر. کون سا ذریعہ ہے آپ کے پاس؟
ہمارے پاس جاننے سر کے دو ذرائع ہیں. سامنے کا ذریعہ ہے ہمارے حواس، جی جی سر یعنی ہمارا جو حواس خمسہ ہے، جی سر ہم اس کے ذریعے چھو کر کے، یہ میرا موبائل ہے، نمبر ایک ہم نے اس کو چھوا، جی جی اس سر کے متعلق ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ یہ ایک ٹھوس چیز ہے. پھر اس کے جی بعد اس کے متعلق ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ یہ ایک چوکور چیز ہے، مستطیل چیز ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا، ہم نے مشاہدہ کیا اس کی شکل اور اس کی حیت. سونگھنا، جی سونگ کر ہم چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں. تین چیزیں تو یہی ہو گئی: جی سر قوت لامسہ، قوت باصرہ، بس قوت قوت سامعہ. حاسہ، سامعہ. جی سر اس طرح سے یہ 5 حواس خمسہ جو ہیں ہمارے، ایک تو یہ حواس خمسہ ہیں ہمارے، یہ ذریعہ ادراک، کسی چیز کے متعلق، کسی چیز کو سمجھنے کے متعلق جو ہمارے 5 حواس خمسہ ہے. ایک ذریعہ علم یہ ہے. اس سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں مشاہداتی علم حاصل ہوتا ہے. جی سر ہم کسی چیز کے متعلق مشاہدہ کرتے ہیں. مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو تجربے والا علم حاصل ہوتا ہے. جی سر ہم پھر تجربہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس علم حاصل ہوتا ہے امپیریکل، تجرباتی علم حاصل ہوتا ہے. جی سر سمجھ رہے ہیں؟ امپیریکل، جی جی EMPIRICAL، امپیریکل علم ہوتا ہے، تجربی علم ہوتا ہے. تجربی علم کیسے ہے کہ یہ دنیا، ہم نے ایک نظریہ قائم کیا اس دنیا کے متعلق، یہ دنیا فانی ہے. جی سر اب اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں فانی ہیں. پہلے ہم نے ایک کلیہ قائم کیا کہ اس دنیا کے فانی ہونے کا. اس کے بعد اس دنیا کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اس میں انسان بھی ہے، جی سر تو انسان بھی فانی ہے. ایک قضیہ قائم کیا، ایک مقدمہ قائم کیا، پھر اس کے بعد ایک نتیجہ نکالا. ہم نے ایک نتیجہ نکالا کہ استعارہ اچھی چیز ہے، ایک رائے قائم کی. اس کے بعد پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جس شاعری میں استعارہ ہو وہ شاعری بہتر ہے. جی سر پھر منطق کی اصطلاح میں، فلسفے کی اصطلاح میں اس کو صغرا اور کبرا کہتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ذریعہ علم ہے کس چیز کا؟ ایک حواس کا علم ہے. اب پھر بات یہ آئی کہ جب ہم حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، آیا وہ بالکل سچ ہوتا ہے؟ 100% سچ ہوتا ہے؟ 100% درست ہوتا ہے؟ جی حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم پر ہم نے شک کیسے کیا؟ شک اس طور پر کیا کہ جب ہم 2 پٹری کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، ٹرین کی پٹری جا رہی ہوتی ہے اور ہم 2 پٹری پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پٹری آگے جا کر کے مل جاتی ہے. آیا وہ ملتی ہے؟ وہ پٹری ملتی نہیں ہے، ملتی نہیں. وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں. ایک آدمی برف پکڑا ہوا ہو، برف، جی اور بالکل کھولتے ہوئے پانی میں وہ اپنا ہاتھ ڈالے اس گرم پانی کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے، وہ ہاتھ ڈالے اور اس کے بعد اپنا ہاتھ نکال لے. پھر اس سے پوچھا جائے کہ یہ پانی کتنا گرم تھا، اس پانی کی گرمی کے متعلق ہمیں جو اطلاع فراہم ہوگی
وہ مبنی بر حقیقت نہیں ہوگی. یہ احساس کے دھوکہ کس ذریعے. نے دیا؟ ہمارے احساس کے ذریعے. حواس نے دھوکہ دیا. تو اب ایک اور ذریعہ علم ہے ہمارے پاس، یعنی ہم امپیریکل جو ہمارا علم ہے جس کی بنیاد سائنس پر ہے. جی سر. سائنس میں علم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چیز وہی ہے، علم وہی ہے جسے لیبوریٹری میں پروف کیا جا سکے. لیبوریٹری میں پروف کیا جا سکے وہ علم جی ہے. جی. اور جو پروف نہ ہو سکے وہ علم نہیں ہے. اس لیے سائنس کی روشنی میں جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یا ہمارے حواس ہیں، یا مطلب احساسات جو ہیں جیسے جذبات ہیں، خوشی، غم، افسوس، والہانہ وابستگی، عشق، ان تمام چیزوں کا ہم زیادہ قائل نہیں ہوتے. سمجھ گئے؟ جی سر. اب ہمارے پاس جو دوسرا ذریعہ علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ. ہے صدام، دوسرا ذریعہ علم کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سر فلسفہ ہی میرے حساب سے ہونا فلسفہ. چاہیے. سر فلسفہ 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 ہی ہونا ہوگا سر چاہیے. دوسرا علم. جی جی. دوسرا ذریعہ علم ہمارے پاس الہام ہے. الہام. وہی دوسرا ذریعہ علم ہمارے پاس وہی ہے جو انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص تھا. بحیثیت فرد ہمارے پاس جو دوسرا ذریعہ علم ہے وہ ہمارا وجدان ہے، انٹیوشن، جسے ہم چھٹی حص سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر 1 پانچواں حص، یعنی جو ہمارا جو قوت مدرکہ ہے، ہمارے جو 5 سینسز ہیں، اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی چھٹی حص. چھٹی حص اس کو ہم وجدان کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں. ہم اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ وجدان کے ذریعے ہم جذبات تک پہنچتے ہیں، ہم اس عشق تک پہنچتے ہیں، ہم دل کے بھید کو جانتے کی کوشش کرتے ہیں. تجربی علم کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے ہم دل کے بھید تک نہیں پہنچ سکتے. ہم وجدان کے ذریعے ہم انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت تک رسائی کے لیے یہ دونوں ذریعے علم ہیں. بھائی معاف کیجئے گا، ہمارے گیسٹ اسپیکر ہمارے جڑ چکے ہیں ہم سے. میں پروفیسر یوسف امین صاحب کا استقبال کرتا ہوں اس 18 روزہ انٹریکشن پروگرام میں. اس 18 روزہ انٹریکشن پروگرام میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. پروفیسر یوسف امین صاحب کا تعلق علم الادویہ سے ہے. اجمل خان طبیہ کالج میں علم الادویہ کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ نے ایم بی بی ایس کیا اور فارماکولوجی کے آپ پروفیسر رہے. آپ کا بنیادی تعلق تو طب سے ہے، لیکن مشرقی اور مغربی فلسفہ آپ کی دلچسپیوں کا محور ہے. آپ نے جو اسلامی فلسفہ ہے، مشرقی فلسفہ ہے اور مغربی فلسفہ ہے، ان دونوں مکاتب فلسفہ کا نہایت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا. اور آپ کا امتیاز یہ ہے ان دونوں مکاتب فلسفہ کا
تقلیدی مطالعہ نہیں کیا بلکہ نہایت ناقدانہ اور اپنے معیار کی روشنی میں مطالعہ کیا ہے۔ فلسفے کے کئی اداروں کے ساتھ آپ وابستہ ہیں۔ دہلی کونسل آف فلاسفیکل ریسرچ حیدرآباد کے آپ ڈائریکٹر ہیں۔ فنڈامنٹل ایشوز آف نالج اینڈ اٹس ایکویزیشن پر آپ نے پروگرام منعقد کیا علی گڑھ میں، اور پھر ایک اور ویب www.sirka.com کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس طرح سے ہندوستان میں فلسفے کے جتنے مکاتیب ہیں ان سب کے آپ رکن ہیں، اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب کو فلسفے کا ادب کی تفہیم میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اور ہمارے تصور علم کو قائم کرنے میں فلسفہ کتنا مددگار ہوتا ہے، اور ادبی تحقیق میں فلسفہ کتنا معاون ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ پروفیسر یوسف امین صاحب سے گفتگو کروائی جائے اور ہمارے طلبہ اس سلسلے میں مفید ہوں۔ میرے خیال سے آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ میں پروفیسر یوسف امین صاحب کا انہی کلمات کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ پروفیسر یوسف امین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جناب محد الرحمان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ انتہائی قیمتی موقع دیا کہ میں شعبہ اردو میں تحقیق شروع کرنے والے جو طلبہ ہیں ان سے کچھ عرض کر سکوں۔ میری گفتگو کا موضوع ادبی تحقیق میں فلسفے کا کردار یہ ہے۔ میں نے اس گفتگو کو مندرجہ ذیل موضوعات میں تقسیم کیا ہے: ادبی تحقیق اور فلسفہ، پھر جامع فلسفہ اور مغربی فلسفہ، پھر تحقیق اور متخصصین، اس میں غلطی ہے ٹائپنگ کی، پھر جامع فلسفہ اور ادب۔ میں ان موضوعات کی یہاں پر وضاحت نہیں کروں گا، انشاءاللہ جب ان کے تحت گفتگو ہوگی اس موقع پر ہی ان ذیلی موضوعات کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ادبی تحقیق اور فلسفہ۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ تو ادب حقیقت کا حسین اور مرغوب محاکاتی پیرایا، اس طرح سے ہم اس کی ایک عام فہم تعریف کر سکتے ہیں کہ ادب حقیقت کا ایک حسین اور مرغوب محاکاتی پیرایا ہے۔ جہاں لفظ حقیقت آتا ہے وہیں پر یہ بات نکلتی ہے کہ جو اشیاء ہیں ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک ان کی حقیقت ہے۔ ان کا ظاہر ان کی حقیقت کا ایک بہت محدود حصہ ہے، اور اشیاء کی جو کل ان کی حیثیت ہے وہ ان کی حقیقت سے تعبیر ہے۔ تو جہاں یہ لفظ حقیقت آتا ہے وہیں پر یہ بات نکلتی ہے کہ اشیاء کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا اشیاء کا ظاہری پہلو جو پل پل بدلتا رہتا ہے، اور دوسرے اشیاء کی حقیقت جو ان کا جامع اور کامل وجود ہوتا ہے، دائرہ ہوتا ہے، اور جو ایک مستقل حقیقت کے طور پر موجود رہتا ہے اور جس کا اظہار زمان و مکان میں دھیرے دھیرے ہوتا رہتا ہے۔ تو حقیقت یہ مطلوب ہے، انسان کو جو چیز مطلوب ہے وہ حقیقت ہے، نہ کہ صرف ظواہر میں اٹکے رہنا۔ حقیقت کے جو چھوٹے چھوٹے پہلو زمان و مکان میں ظاہر ہو رہے ہیں صرف اس میں اٹکے رہنا یہ انسان کے شأن نشان نہیں ہے۔ انسان کا مقصد حقیقت ہے، حقیقت کو جاننا ہے۔ پھر حقیقت کو جاننے اور بیان کرنے کے کئی پیرائے ہو سکتے ہیں۔ ایک پیرایا اس کا ایسا ہے جس میں حسن ہے، لطافت ہے، اور جو مرغوب ہوتا ہے۔
यानी वो जो उसका मुखातब होता है, उसके मुखातब को, एड्रेसी को सिर्फ हकीकत को बताता नहीं है, बल्कि उस हकीकत के मुताबिक अपने आप को ढालने और उसके मुताबिक अमल करने पर तहरीक भी देता है, मुहर्रिक भी फराहम करता है। इस अंदाज का एक हसीन मरगूब मुहाकाती पैराया। मुहाकात से मुराद ये है कि हकीकत की मुख्तलिफ अल्फाज और जो आइकन्स हैं उसके ज़रिए एक हकीकत का बयान, इसको हम, ये एक आम फहम ताबीर हम मुहाकात की कर सकते हैं। तो अदब हकीकत का हसीन मरगूब मुहाकाती पैराया है, जिसमें हकीकत को डिस्कर्सिवली या इस्तदलाली तौर पे जैसे फ़लसफ़े में बयान किया जाता है, इस तौर पर नहीं, बल्कि एक बाज़ मनाजिर और आइकन्स के ज़रिए से उसको हकीकत को पेश किया जाता है। इसे हम कह सकते हैं मुहाकाती पैराया। अब आते हैं फ़लसफ़े के जानिब। फ़लसफ़ा हकीकत का ना कि ज़ाहिर अशिया का बयान है। हमारे यहाँ इस्लामी रिवायती फ़लसफ़े में जो फ़लसफ़े की तारीफ़ की गई है उसमें ये है कि फ़लसफ़े का मकसद अशिया की हकीकत को जानना है, जिस हद तक इंसानी जहन के लिए हकीकत को जानना मुमकिन हो। और इसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी मुताबिक किया जा सकता है, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तो मुझे हक़ाइक़ उस तरह से दिखा जैसी कि वो हैं, कमा हिया और कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी कि वो हैं। तो यहाँ पर ज़िमनी तौर पे ये बात निकलती है कि उनका एक ज़ाहिर है जो उनकी कुल हकीकत नहीं है। चुनांचे अल्लाह से दुआ फरमा रहे हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह मुझको अशिया को उस तरह से दिखा जैसी कि वो हैं। तो इस हदीस को भी हमारे यहाँ जो रिवायती फ़लसफ़े की तारीफ़ है, यानी अशिया की हकीकत को जानना जिस हद तक इंसानी जहन के लिए मुमकिन हो, इससे वाबस्ता किया जा सकता है। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में फ़िलासफ़ी की तारीफ़ इससे काफ़ी अलग है, और आम फहम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के मुताबिक फ़लसफ़े की तारीफ़ ये है कि टू एड्रेस मोस्ट जनरल क्वेश्चंस, टू लुक एट अ थिंग एट अ मोस्ट जनरल लेवल। तो वहाँ पर मगरिबी फ़लसफ़े में टू एड्रेस अ थिंग एट द मोस्ट जनरल लेवल, जबकि इस्लामी रिवायती फ़लसफ़े में और तमाम रिवायती फ़लसफ़ों में फ़लसफ़े की तारीफ़ ये है कि अशिया की हकीकत को जानना, जो कि उनके अंदर निहा है, जो कि उनका कुल है, उसको जानना, ये फ़लसफ़े का मकसद है। तो अब हमारे सामने ये दोनों चीज़ें हैं, अदब यानी हकीकत का हसीन और मरगूब मुहाकाती पैराया, और फ़लसफ़ा है हकीकत ना के ज़ाहिर अशिया का बयान। अब तहकीक के ऊपर आइए। तो तहकीक में हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, एक शय को हम समझने की कोशिश करते हैं, उस सिलसिले में हम एक सवाल उठाते हैं, वो सवाल हमें दूसरे सवाल तक ले जाता है, वो फिर तीसरे सवाल तक ले जाता है, यहाँ तक कि हम एक ऐसे सवाल तक पहुँचते हैं जिस सवाल के पैराए में उस हकीकत को समझ के हम पूरी तरह मुतमईन हो जाते हैं, पूरी तरह आसूदा हो जाते हैं। उसके बाद फिर कोई सवाल बाकी नहीं रहता, बुनियादी सवाल बाकी नहीं रहता। ज़िमनी सवाल रहते हैं लेकिन बुनियादी सवाल बाकी नहीं रहता, हम पूरी तरह आसूदा हो जाते हैं। तो इंसान पूरी तरह आसूदा उस वक्त ही हो सकता है जब वो किसी शय की हकीकत को जान ले। तो हम एक किसी चीज़ को सोशियोलॉजिकल एंगल से देख सकते हैं, हिस्टोरिकल एंगल से देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल एंगल से देख सकते हैं, मोरल एंगल से देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एंगल से देख सकते हैं, पॉलिटिकल एंगल से देख सकते हैं। लेकिन ये सारे एंगल्स ज़ैली होते हैं और महदूद होते हैं। लेकिन जब हम उस शय को उसकी हकीकत या उसकी माहियत, उसके एसेंस के लिहाज से देखते हैं, फिर हम पूरी तरह आसूदा हो जाते हैं। तो तहकीक दर हकीकत कमाल को पहुंचती है हकीकत शय
को जानकर, यानी जब हम एक शय को उसकी हकीकत क्या है इस पहलू से जब हम अप्रोच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसी शय को, तो तहकीक अपने कमाल को पहुंच जाती है। तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि अगर हमारा मतमह नज़र हम जिस शय की तहकीक कर रहे हैं वो शय एक ज़ैली सतह पर भी देखी जा रही हो, सोशोलॉजिकल कोई ऑब्जेक्टिव हमारा हो, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव हो, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो, टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव हो, मेडिकल ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी किस्म का ऑब्जेक्टिव हो जो कि ज़ैली और महदूद पर्सपेक्टिव्स हैं उस चीज़ को देखने के, तो या किसी, तो वहाँ पर भी उसकी हकीकत को जब हम सामने रख के बात करेंगे तब उस सतह की यानी किसी शय की उस सतह की और उस महदूद पहलू की मार्फत भी पूरी तरह उसी वक्त मिलेगी जबकि हम उस शय को हम उसकी हकीकत के तनाजुर में देखेंगे। हम सवाल ऐसा उठाएंगे जो उसकी हम तनाजुर और पर्सपेक्टिव ऐसा इख्तियार करेंगे जो कि उसकी हकीकत से मुताल्लिक हो, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स, इन सब से ऊपर उठ के एक जामे हकीकत की सतह पे उसको दिखा सके। जब हम ऐसा सवाल उठाएंगे तो फिर हम पूरी तरह से मुतमईन हो जाएंगे और हमारी तहकीक उस शय की पूरी हो जाएगी। तो जब हमारी तहकीक का जो मौजू है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, जब वो खुद हकीकत है, क्योंकि अभी ये कहा गया कि अदब हकीकत का हसीन और मरगूब मुहाकाती पैराया है, यानी हकीकत सियासी सतह पे, नफ्सियाती सतह पे, शख्सी सतह पे, तारीखी सतह पे ठहरता नहीं है, बल्कि अदब की पेनिट्रेटिंग निगाहें हकीकत तक पहुँचती हैं, अल्टीमेट रियलिटी तक पहुँचती है। किसी भी चीज़ की जो अल्टीमेट रियलिटी है वहाँ तक पहुँचती हैं हकीकत की निगाहें। तो जब हमारा मौजूद तहकीक अदब हो जिसका के ऑब्जेक्टिव ही कुल और कामिल हकीकत है, ना कि उसकी ज़ैली या महदूद पहलू, तो फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि फ़लसफ़े का किरदार कितना अहम हो जाता है अदबी तहकीक में, यानी उस तनाजुर, उस पर्सपेक्टिव को बनाने में जिस पर्सपेक्टिव के साथ अगर चीज़ को देखा जाएगा तो उसकी पूरी हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। ऐसे पर्सपेक्टिव को, ऐसे तनाजुर को बनाने में फ़लसफ़े का किरदार न सिर्फ यहाँ मुफीद है बल्कि लाजमी है। तो जब ज़वाहिर अशिया की कामिल फ़हम के लिए भी फ़लसफ़े से तनाजुर तकमील को पहुँचाता है तहक़ीक़ को, तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि जहाँ मौजू ही हकीकत हो तो फिर उस ऐसे मौजू का, ऐसे ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो रिसर्च, जो तहक़ीक़ है, वो तो उस वक्त ही पूरी हो सकती है जबकि उस तहक़ीक़ को उस तनाजुर, उस पर्सपेक्टिव के दायरे में अंजाम दिया जाए जो कि फ़लसफ़े की बुनियाद पर बना है। मैं समझता हूँ कि बात किसी हद तक वाज़ेह हो गई होगी। अब अदब के अंदर दो पहलू ऐसे हैं, दो दायरे ऐसे हैं, अदब को हम दो दायरों में तकसीम कर सकते हैं जिनमें तहक़ीक़ करने के लिए हमें फ़लसफ़े से दो अंदाज की मदद मिल सकती है। पहली चीज़ है अदबियात यानी लिटरेरी थियरी, और दूसरी चीज़ है नक़्द अदब यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो हम अदब को, अदबी तहक़ीक़ को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी लिटरेरी थियरी या अदबियात, और दूसरी चीज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म या नक़्द अदब। इन दो बड़े दायरों में हम अदब को और अदबी तहक़ीक़ को तकसीम कर सकते हैं। अब जो अदबियात है, जो लिटरेरी थियरी है, उसकी मदद से हम किसी अदबी फनपारे की जो असाबत है और उसका जो मर्तबा है उसको हम जांचते हैं। आया ये अदब है भी कि नहीं है, ये इसकी मंशा तो अदब बनने की है, अदब के नाम पे इसको वज़ा किया गया है, लेकिन क्या ये अदब है भी कि नहीं है, यानी असाबत, ऑथेंटिसिटी, बहैसियत अदब के, बहैसियत लिटरेचर के, उसकी ऑथेंटिसिटी का हम जायज़ा लेते हैं। फिर उसका मर्तबा, कि ज़ाहिर के अदब के मर्तबे होते हैं, तो ये किस मर्तबे का अदब है, ये आला अदब है, मुतवस्सित अदब है, या कुछ नीचे के दर्जे का अदब है।
تو لٹریری تھیوری کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ ادب کی کسی دعوے ادب کی، کسی دعوے کی کہ یہ ادب ہے، اس کی ہم یہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ آیا ادب ہے بھی یا نہیں، یعنی ہم اس کی اصابت اور اوتھینٹسٹی بحیثیت ادب کے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور پھر اگر یہ ادب ہے تو یہ کس مرتبے کا ادب ہے۔ ان دو سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں لٹریری تھیوری کا سہارا لینا ہوتا ہے، اور لٹریری تھیوری کو بنانے کے لیے ہمیں فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لٹریری تھیوری کو سمجھنے کے لیے پوری طرح ہمیں فلسفے کے تناظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادب کا جو دوسرا بڑا دائرہ ہے، اور غالباً وہ زیادہ بڑا دائرہ ہے، تحقیق کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ادبی تحقیق کا، وہ ہے نقد ادب یا لٹریری کرٹیسزم۔ میں یہاں لٹریری کرٹیسزم کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا، میرے پاس وقت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات لٹریری کرٹیسزم سے کیا مراد ہوتا ہے، نقد ادب سے کیا مراد ہوتا ہے، اس کو آپ بحسن خوبی جانتے ہیں۔ نقد ادب یا لٹریری کرٹیسزم کے ذریعے سے ہم کچھ استنباط کرتے ہیں۔ ہم کسی ادبی فن پارے میں کیا کہا گیا، اس میں کیا بات آئی ہے، اس تعلق سے ہم کچھ استنباط کرتے ہیں، ہم کچھ انفرنسز کرتے ہیں، ہماری کچھ فائنڈنگز ہوتی ہے۔ اس غزل میں یہ کہا گیا، اس نظم میں یہ کہا، یہ نظم اس چیز سے عبارت ہے، یہ غزل اس چیز سے عبارت ہے، یہ ناول اس چیز سے عبارت ہے، یہ افسانہ اس چیز سے عبارت ہے، یہ ڈرامہ اس چیز سے عبارت ہے۔ تو ہم کچھ استنباط کرتے ہیں، اس کی اس میں جو بات کہی گئی اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نقد ادب کے اندر۔ اب یہ جو استنباط ہم نے کیا ہے، یہ جو انفرنس ہم نے کیا ہے اس ادبی فن پارے میں کیا بات کہی گئی ہے، اس تعلق سے یہ استنباط ہمارا درست ہے یا نہیں، یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، اس کی جانچ پڑتال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہماری ایک فائنڈنگ آ گئی، لیکن یہ فائنڈنگ صحیح ہے، کس درجے صحیح ہے، اسے نوک پلک سے درست کرنا ہوتا ہے۔ اس جانچ پڑتال کے لیے پھر ہمیں فلسفے سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس مختصر سی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ادبی تحقیق میں فلسفے کا کیا کردار ہے۔ اب فلسفے سے عام طور سے لوگ مغربی فلسفہ مراد لیتے ہیں، لیکن مغربی فلسفہ بہت محدود ہے، اور ادب ایک بہت کامل اور اعلیٰ، یعنی ادب کا تو مقصد ہی حقیقت کو جاننا ہے، تو مغربی جو فلسفہ ہے وہ اس میں ہمارے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہے، کیونکہ مغربی فلسفہ خود محدود ہے، وہ وجود کی خود مادی سطح تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، وہ وجود کو جاننے کے جو بہت سارے طریقے ہیں اس میں سے صرف حسی مشاہدے کو تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے۔ تو ایسا مغربی فلسفہ اس میں زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ فلسفہ مفید ہے جس کے لیے ہم یہاں اصطلاح استعمال کر رہے ہیں جامع فلسفے کی، اور جس کے لیے ہم انگریزی میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں آل انکلوسیو فلسفی، وہ ہمارے لیے کام کا ہے۔ یہ جو آل انکلوسیو فلسفی ہے یہ ہمیں روایتی فلسفوں میں نظر آتی ہے، چاہے وہ اسلامی روایتی فلسفہ ہو، یا ہندو روایتی فلسفہ ہو، یا بدھسٹ روایتی فلسفہ ہو، یا عیسائی روایتی فلسفہ ہو، یا تاؤسٹ روایتی فلسفہ ہو۔ جتنے بھی روایتی فلسفے ہیں، اور روایتی سے مراد یہاں پر صرف روایت کو ان معنی میں نہیں استعمال کیا گیا ہے جس کے لیے انگریزی کا لفظ کسٹم استعمال ہوتا ہے، بلکہ روایت کو یہاں بہت وسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جس کے مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو کسی آسمانی پیغام پر استوار ہو، ایسی چیز جو کسی آسمانی پیغام کے اوپر، کسی ریویلیشن کے اوپر، کسی وحی پر استوار ہو۔ تو یہ جو روایتی فلسفے ہیں، وہ فلسفے جو کسی آسمانی پیغام پر استوار ہیں، اور جن کو پھر مستقل غذا اور جلا ملتی رہتی ہے آسمان سے ایک اور محدود تر رابطہ
قائم کر کے جس کو انٹلیکشن کہا جا سکتا ہے، جس کو اعلیٰ درجے کا وجدان کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وجدان کی بہت ساری سطحیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. جانوروں کی جو جبلت ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح کی وجدان ہوتی ہے. تو وجدان کی اعلیٰ ترین جو سطح ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بار بار آسمان سے اور اعلیٰ مقام سے مدد حاصل کی جاتی ہے. تو روایت سے مراد یہ ہے، روایتی فلسفے سے مراد وہ فلسفہ ہے جو کسی وحی الہی پر استوار ہو اور پھر جس میں مزید وضاحتیں کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً الہامات سے مدد لی جاتی ہو. اس کو ہم روایتی فلسفہ کہتے ہیں. تو جتنے بھی روایتی فلسفے ہیں وہ سب جامع فلسفے ہیں. جامع ان معنی میں کہ وہ وجود کی ہر سطح کا احاطہ کرتے ہیں، مادی سطح کا بھی، فوق المادی سطح کا بھی، لطیف سطح کا بھی، اور ماورائی سطح کا بھی. یعنی پایہ نکار جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اور صفات کا مظہر ہیں. تو جو مظہر ہے، مظہر کی سطح ہے، اس میں مزید دو سطحیں ہیں، ایک فوق المادہ سپرا میٹیریل، ایک مادی یعنی میٹیریل. تو ان دونوں کا بھی احاطہ کرتا ہے یہ فلسفہ وجود کی ان دونوں سطحوں کا بھی. اور پھر ان دونوں سطحوں کی جو بنیاد اسم الہی کے اندر ہے یا صفت الہی کے اندر ہے، کس صفت کے اندر ہے، کس اسم کے اندر ہے، اس کو بھی احاطے میں لیتا ہے. تو چنانچہ وجود کی ہر سطح کو احاطے میں لیتا ہے اور شعور کی ہر قسم کی مدد لیتا ہے. وہ حسی مشاہدے، سینسری آبزرویشن کی بھی مدد لیتا ہے، وہ عقل ریزن کی بھی مدد لیتا ہے، اور وہ جو ایک الہامی اور روحانی وجدان ہے جسے ہم انٹلیکشن، جس کے لیے مناسب اور صحیح لفظ انٹلیکشن ہے، اس کی ہم مدد لیتے ہیں، جس کے لیے مولانا روم نے عقل کلی کی اصطلاح استعمال کی. عقل کلی کے ذریعے سے ہم اس کی مدد لیتے ہیں. تو ایسا فلسفہ جامع یعنی یہ فلسفہ شعور کی ہر قسم کو استعمال کرتا ہے، اور شعور کی ہر قسم سے جو ڈیٹا ملا ہے اس کو یہ اپنا اسٹارٹنگ ڈیٹا بناتا ہے، چاہے وہ حسی مشاہدہ ہو، چاہے وہ انٹلیکٹ کی اعلیٰ پرواز ہو، اور چاہے وہ وحی الہی ہو. ان تمام جو شعور کی جو جتنی بھی سطحیں ہیں، وحی الہی کو شعور میں رکھنا بہت مناسب نہیں ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وحی الہی اور الہام کے ڈسٹنکشن کے اوپر گفتگو کر سکوں، یا انٹلیکشن اور ریویلیشن کے ڈسٹنکشن کے اوپر گفتگو کر سکوں. اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. تو جامع فلسفہ یا آل انکلوسیو فلسفی سے مراد ایسا فلسفہ ہے جو وجود کی ہر سطح کا احاطہ کرتا ہے اور شعور کی ہر قسم کا استعمال کرتا ہے، اس سے حاصل ہونے والی ڈیٹا کا وہ استعمال کرتا ہے. اس کو ہم جامع فلسفہ کہتے ہیں. اور ان معنی میں جتنے بھی روایتی فلسفے ہیں یہ سب جامع فلسفے ہیں. البتہ جو اسلامی روایتی فلسفہ ہے یہ کیونکہ جو حتمی وحی ہے، جو فائنل ریویلیشن ہے، اس کے اوپر استوار ہے، اس لیے یہ جو اسلامی روایتی فلسفہ ہے یہ کافی ڈسٹنکشنز رکھتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بہت جامع فلسفوں میں بھی یہ جامع ترین ہے جو اسلامی فلسفہ ہے. اس بات کو جو 20ویں صدی کے مطلب عظیم ترین میٹافزیشینز میں جن کو شمار کیا جاتا ہے آنند کمار سوامی، انہوں نے سارٹن، جو کہ آپ حضرات واقف ہوں گے کہ ہسٹری آف سائنس کے سب سے بڑے آدمی گزرے ہیں سارٹن کو خط لکھتے ہوئے آنند کمار سوامی نے کہا ہے کہ اسلام mediates both eastern and western approaches. مشرقی منہج اور مغربی منہج دونوں کا استعمال اسلام کرتا ہے. تو اسلامی جو روایتی فلسفہ ہے وہ جامع فلسفوں میں جامع فلسفہ ہے، اس لحاظ سے وہ ہندو فلسفے، بدھسٹ فلسفے، عیسائی فلسفے، تاؤسٹ فلسفے کی قسم کا ہے. بہت ساری اس میں قدرہائے مشترک ہیں، اور جو فرق ہیں وہ فرق بھی مختلف ڈائمینشنز کا ریلیشن رکھتے ہیں، نہ کہ یہ غلط اور وہ صحیح آئدر اور کا ریلیشن وہ نہیں رکھتے. تو جامع فلسفہ ہے اسلامی فلسفہ، لیکن تمام جامع فلسفوں میں اس کو خصوصی ڈسٹنکشنز حاصل ہیں، جس میں سے ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ یہ جامع ترین فلسفہ ہے، جیسا کہ آنند کمار سوامی نے کہا
कि Islam mediates the Eastern and Western approach. So I am surprised why Radhakrishnan did not use Islam to clarify traditional Hindu philosophy to the Western mind. He could have succeeded to a great extent if he would have utilized Islam for explaining traditional Hindu philosophy to the Western mind, because Islam mediates both the Eastern and Western approach. तो जो अहम बात है वो ये है कि फलसफा लफ्ज जो है इसमें ये हमारे वाज़ेह होना चाहिए, फलसफे से मुराद हमारी मगरिबी फलसफा नहीं बल्कि जामे फलसफा है। और मगरिबी फलसफा इसलिए नहीं क्योंकि मगरिबी फलसफा अपने आप को सिर्फ हिस्सी मुशाहिदात, सेंसरी ऑब्जर्वेशंस तक महदूद रखता है। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि मगरिबी फलसफा पहले वजूद की बहस नहीं करता, फलसफा इल्म की बहस करता है। यानी ओंटोलॉजी से अपनी इब्तदा नहीं करता, फलसफे में जिस दायरे को ओंटोलॉजी कहा जाता है उससे इब्तदा नहीं करता, बल्कि एपिस्टेमोलॉजी से न सिर्फ इब्तदा करता है बल्कि उसी पर इंतहा कर देता है। और जो ओंटोलॉजी है वेस्टर्न फिलोसफी की वो हम टीज आउट करते हैं, वो इम्प्लाइड होती है उसकी एपिस्टेमोलॉजी से। खैर ये एक अलग बहस है। तो मगरबी फलसफा ज़्यादातर एपिस्टेमोलॉजी है, फलसफा इल्म है, फलसफा वजूद उसमें बहुत कम है सराहत के साथ। तो मगरबी फलसफा और उसका फलसफा इल्म बुनियादी तौर पर यह है कि हिस्सी मुशाहिदात वाहिद जरिया इल्म का है। चुनांचे मगरबी फलसफा अदब और तख्लीक अदब की कोई मुस्तकिल बुनियाद, कोई जस्टिफाइड और इंडिपेंडेंट बेसिस हमें नहीं दे पाता, क्योंकि वो हिस्सी मुशाहिदे के अलावा किसी चीज को जरिए इल्म नहीं मानता, शऊर की कोई हकीकत नहीं मानता। वो कॉन्शियसनेस को समझता है कि कॉन्शियसनेस इज ओनली लिमिटेड टू सेंसरी परसेप्शन, और बाय इम्प्लीकेशन वो मादे के ऊपर किसी वजूद का भी कायल नहीं है। तो फिर ऐसे फलसफे के लिए अदब का और तख्लीक अदब का, अदब क्या है और अदब कैसे बनता है, इन दोनों चीजों की वो कोई फिलोसफी, कोई बुनियाद, कोई जस्टिफाइड बुनियाद जो अक्ली लिहाज से जस्टिफाई की जा सके, की गई हो, ऐसी वो बुनियाद हमें नहीं फराहम कर पाता। मगरिबी फलसफे के अंदर जो किस्म सबसे ज्यादा कुछ बात कर सकती है अदब की वो है फिनोमेनोलॉजी। लेकिन फिनोमेनोलॉजी ने भी अदब के बारे में जो कुछ कहा है उसकी वो कोई अकली बुनियादें नहीं फराहम कर पाता जो कि कन्विंसिंग हो। मसलन फिनोमेनोलॉजी में आमतौर से अदब को कहा गया कि ये एक मखसूस किस्म की साख्त होती है। अदब इज यानी लिटरेचर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्म, FORM इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्म। तो अदब जो है वो एक जबान की एक मखसूस किस्म की साख्त का नाम है, लेकिन ये कि इसकी कोई अकली बुनियाद फिनोमेनोलॉजी नहीं फराहम कर पाता। फिर उसके अलावा ये कि फिनोमेनोलॉजी में भी अदब के ताल्लुक से फिर जो तफसीली बातें हैं वो तफसीलात काफ़ी नाक़िस हैं। बहुत सारे पहलुओं को जो अदब के लाजमी और ज़रूरी पहलू हैं वो उसमें कवर ही नहीं किए जाते, और बाज़ जो तफसीलात हैं उसमें गुमराह कुन है। मिसाल के तौर पर फिनोमेनोलॉजी में अदब की जो तारीफ़ की गई है उस तारीफ में उन्होंने ये कहा है कि अदब की इस तारीफ से फायदा ये होता है कि अदब को हम उससे मिलती जुलती चीजों से पूरी तरह अलग कर लेते हैं और वो कंफ्यूजन नहीं होता किसी किस्म का। हालांकि ये तारीफ के ताल्लुक से एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के ऊपर दलालत करता है। यानी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की जो एक रैशनल तारीफ की गई है फिलोसफी में और जिसे वेस्टर्न फिलोसफी में भी माना जाता है, डेफिनेशन इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ स्पीशीज एंड डिफरेंशिया। यानी किसी चीज के बारे में पहले वो ये बताता है कि ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है ये चीज, और फिर ये बताता है कि उस ग्रुप की बाकी चीजों से ये किस लिहाज से मुमताज है। यानी स्पीशीज किस ग्रुप से ये चीज ताल्लुक रखती है और फिर उस ग्रुप की दीगर चीजों से ये अलग कैसे है, यानी डिफरेंशिया। So definition is equal to species and differentia। ये तो बड़ी गुमराह कुन डेफिनेशन हुआ
جو ڈیفینیشن ڈفرینشیا تو بتائے لیکن اسپیشیز نہ بتائے، یہ نہ بتائے کہ یہ چیز، یہ ادب جو ہے اس کا لارجر فیملی کیا ہے جس سے کہ ادب تعلق رکھتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بنیادی جو غلطیاں ہیں وہ فینومینالوجی کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگوں نے جو تفصیلات پیش کی ہیں ادب کے تعلق سے، اس میں بڑی گمراہ کن چیزیں ہیں۔ تو ناقص و گمراہ کن تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا جو کانسیپٹ ہے ادب کے ڈیفینیشن کا، یعنی ایسا ڈیفینیشن ہونا چاہیے جو ادب کو باقی سب چیزوں سے ممتاز کر دے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ادب کو پہلے وہ گروپ بتایا جائے جس سے کہ ادب تعلق رکھتا ہے، اور پھر ممتاز کیا جائے اس گروپ کی باقی ماندہ چیزوں سے۔ چنانچہ ادبی تحقیق میں مغربی فلسفے کا استعمال کیا ہی نہیں گیا، چاہے وہ ویسٹ ہو، اور بدقسمتی سے جو ایسٹ ہے، ہم لوگ بھی عام طور سے ویسٹ کے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں، اپنے ذہن سے نہیں سوچتے۔ یہ افسوسناک بات ہے، خدا کرے کہ اس میں تبدیلی ہو، اور ممکن ہے کہ اس میں ایک اچھی تبدیلی ہو رہی ہو۔ بہرحال ادبی تحقیق میں جو آج کل جیسے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں جو ادبی تحقیق ہو رہی ہے، جو لٹریری ریسرچ ہو رہی ہے، اس لٹریری ریسرچ میں فلسفے کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ فلسفے سے ان کی مراد، ان کی رسائی مغربی فلسفہ ہے، اور مغربی فلسفہ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مادے اور حسی مشاہدے تک محدود کر لیا ہے، اور ادب ایک دوسری ہی دنیا کا نام ہے، چنانچہ یہ مغربی فلسفہ ادب کے معاملے میں ہمارے زیادہ کام نہیں آ پاتا، اور اس کی وہ قسم جو کافی وسیع مانی جاتی ہے فینومینالوجی، اس کے اندر بھی بڑی محدودیت ہے۔ اس نے ادب کو ایک خاص ساخت سے تعبیر کیا، لیکن اس کی کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کی، اور پھر جو تفصیلات تھی ان تفصیلات میں بڑی بنیادی جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں اور گمراہ کن باتیں کہی ہیں، یعنی ادب کی تعریف ہی ایسی دینا، ادب کا ڈیفینیشن ہی ایسا دینا کہ جس میں اسپیشیز کی بات نہ ہو، صرف ڈفرینشیا کی بات ہو۔ تو it's not very surprising that right now in academic literary research there is no place for philosophy, because by philosophy is usually considered to be Western philosophy, and Western philosophy being materialistic, limiting itself to matter and sensory observation, has very little to say about literature, and rather it gives rise to a lot of confusions and misinterpretations. So it is انڈرسٹینڈیبل، یہ جو بیہیویئر ہے یہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ لٹریری ریسرچ میں فلسفی کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن جامع فلسفے کا اس میں بہت ہی ثمرآور، بہت ہی فروٹفل، بہت بنیادی اور بہت یقینی یعنی ایک رول ہے ادب کی تحقیق میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جامع فلسفہ برخلاف مغربی فلسفے کے مادہ پرستانہ نہیں ہے اور حسیت پرست نہیں ہے۔ اسلامی جامع فلسفہ وجود کی ہر سطح کا احاطہ کرتا ہے اور شعور کی ہر قسم کا استعمال کرتا ہے، چنانچہ ادب کتنا بھی اونچا صحیح، بہرحال جامع فلسفہ قدم سے قدم ملاتے ہوئے اس کے ساتھ چلتا ہے، بلکہ اور اس سے آگے کے بھی قدم اٹھاتا ہے۔ چنانچہ یہ سمجھا جانا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے، اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں یہ سمجھا جانا چاہیے کہ فلسفے کا کردار ہے، البتہ مغربی فلسفے کا نہیں، جامع فلسفے کا کردار ہے ادب میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جامع فلسفہ وجود کی ہر سطح اور شعور کی ہر قسم کا استعمال کرتا ہے، چنانچہ وہ ادب کے شانہ بہ شانہ چل سکتا ہے، بلکہ وہ ادب سے اور آگے کے بھی قدم اٹھاتا ہے جو جامع فلسفہ ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ جامع فلسفے کی بنیاد پر جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شعور کی ہر سطح، وجود کی ہر سطح اور شعور کی ہر قسم کا وہ شامل رکھتا ہے، اس کی یہ بنیادی خصوصیت ہے جس کی بنا پر جامع فلسفہ ہمیں ادب کی ایک تعریف دیتا ہے۔
اور وہ صرف یہ تعریف نہیں ہوتی کہ ادب نام ہے ایک مخصوص قسم کی ساخت کا، حالانکہ یہ جو ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ایک کوشچن بیگنگ آنسر ہے. ہم نے ساخت کہہ دیا، لیکن کیا ہر ساخت؟ ظاہر ہے کہ ہر ساخت تو نہیں ہوگی، وہ کس قسم کی ساخت ہے؟ تو اٹ از اے کوشچن بیگنگ آنسر. تو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مغربی فلسفہ اور اس کی جو فینومینالوجی ہے وہ ہمیں اس کی بنیاد پر اگر ہم ادب کی تعریف کریں تو پھر یہ بات نکلتی ہے کہ خاص ساخت کا نام ادب ہے. جبکہ جامع فلسفے کی بنیاد پر جب ادب کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ تعریف ادب کی کیونکہ اتنی یوز لیس ہے، اس لیے بجا طور پر آج کے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز میں فلسفی کو، جس سے مراد ویسٹرن فلسفی ہے، اسے استعمال نہیں کیا جاتا. لیکن جامع فلسفے کی بنیاد پر جو کہ وجود و شعور کی ہر سطح کو احاطے میں لیتا ہے، ادب کی اگر تعریف کی جائے تو وہ یہ نکلے گا کہ ادب نام ہے خیر نگار عقل عملی اور لطافت نگار تخیل کے ایک ساتھ حرکت میں آنے کا. اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ادب ہے. چنانچہ ادب میں ایک طرف حسن ہے تو دوسری طرف خیر ہے. ادب وہ ہے جس میں حسن ہو یعنی بیوٹی، اور جس کے اندر خیر ہو یعنی گڈنس جس کے اندر ہو. جو جامع فلسفے کی جو علم نفسیات ہے اس میں انسان کی بہت ساری ادراکی قوتوں کا بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک بہت بڑی بنیادی قوت ہے عقل عملی، پریکٹیکل ریزن. یہ پریکٹیکل ریزن انسان کو یہ بتاتا ہے کہ عمل کی سطح میں جہاں کہ انسان کو محدود طور پر چوائسز کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرے یا یہ کام کرے، صحیح کیا ہے. تو پریکٹیکل ریزن جو ہے، جو عقل عملی ہے، یہ ایک انسان کی ایک فیکلٹی ہے، انسان کی ایک انر فیکلٹی ہے، کوگنیٹو فیکلٹی ہے، جو اسے یہ بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. عقل عملی. تو عقل عملی جو ہے یہ خیر نگار ہے، یہ خیر کے اوپر انسان کو متنبع کرتی ہے. واٹ از دا گڈ یہ بتاتی ہے. عقل عملی بتاتی ہے کہ واٹ از دا گڈ ان پریکٹیکل میٹرز ویئر ہیومن بینگز آر فری ٹو ٹیک آئدر دس کورس اور دیٹ کورس، which is the good course. یہ بتاتی ہے. اس قوت کا، اس فیکلٹی کا نام عقل عملی ہے. لیکن اسی قوت کے ساتھ، یہ قوت اگر حرکت میں آئے تو اس سے جو چیز بنے گی وہ ادب نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ تخیل، امیجنیشن کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. یہاں میں آپ کو وارن کر دوں کہ امیجنیشن سے مراد جامع فلسفے میں یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک ایسی مچھلی کا تصور کر لیں جس کے پر لگے ہوئے ہیں، یا ہم ایک ایسے اس طرح کی اور امپاسبلٹیز کا ہم تصور کر سکیں جس کا نام امیجنیشن رکھا جائے. بلکہ امیجنیشن سے مراد یہ چیز ہے کہ ایک ہی بات کو اگر استدلالی ڈسکرسو طور پر پیش کیا جائے تو ایک ڈیفینیشن ہو جائے گا، لیکن اسی بات کو اگر کسی شکل کے ذریعے سے پیش کیا جائے تو وہ شکل اس کا سمبل ہو جائے گی. تو جو کہ آبجیکٹیولی پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس حقیقت کا سمبل یہ ہے، اس حقیقت کا سمبل یہ ہے. یہ ہماری کوئی بے مہار آزادی کا نام نہیں ہے جو مچھلی کے پر لگا دے وغیرہ وغیرہ، بلکہ تخیل نام ہے حقیقت کو کسی شکل کے پیرائی میں، کسی سمبل کے ذریعے سے پیش کرنا. یہ ہے تخیل، یہ ہے امیجنیشن. تو یہ بڑے مسائل ہیں کیونکہ ان الفاظ کے بھی مطلب بدل گئے ہیں. ویسٹرن فلسفی نے جو بنیادی اصطلاحیں فلسفے کی، ان کے مطلب کچھ کے کچھ کر دیے. بہرحال یہ میں نے وارن کیا یہاں پر کہ تخیل یا امیجنیشن سے مراد وہ فیکلٹی ہے، وہ پاور ہے جو کہ حقیقت کو ایک شکل کے پیرائی میں دکھاتی ہے، نہ کہ ایک استدلالی جملے کے پیرائی میں. یہ اس کا نام امیجنیشن ہے. یہ نہیں کہ امپاسبل چیزوں کو ایزیوم کر لینا. تو جب عقل عملی یعنی پریکٹیکل ریزن اور the faculty of imagination یعنی تخیل، یہ دونوں جب ساتھ میں حرکت میں آتے ہیں اس کے نتیجے میں ادب بنتا ہے. چنانچہ اس ادب میں عقل عملی کے حرکت میں آنے سے
خیر پیدا ہوتا ہے. اس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر کیا ہے, واٹ از دا گڈ. اور ساتھ ہی میں کیونکہ اس میں امیجینیٹو فیکلٹی کا بھی رول ہے, اور امیجینیٹو فیکلٹی کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہوتا ہے بیوٹی کریشن. اور صرف بیوٹی ہی نہیں بلکہ موٹیویٹنگ بیوٹی, ایسی بیوٹی جو ہمیں موٹیویٹ کرے کہ ہم اسے اپنے اندر بھی ایسیمولیٹ کریں, اور ہمارے جو ایکسٹرنل ایکشنز ہیں ان ایکسٹرنل ایکشنز کو بھی ہم اسی بیوٹی کے طور پر کریں. تو a beauty which is motivating, ایک حسن جو کہ مرغوب ہو, جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرے, جو کہ ہمیں تحریک دے. تو جو جامع فلسفہ ہے, خاص طور سے اسلامی جامع فلسفہ, اس نے یہ کہا ہے کہ خیر نگار عقل عملی اور لطافت نگار تخیل کے ایک ساتھ حرکت میں آنے کے نتیجے میں ادب پیدا ہوتا ہے, جو جس میں کہ حقیقت کو اس طور پہ پیش کیا, جس میں کہ خیر کیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور جس کے اندر حسن اور مرغوبیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے. تو چنانچہ ادب نام ہے خیر اور حسن کا. خیر اور حسن کا نام ادب ہے, جس کو کہ شکلوں کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہو, آئیکنز کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہو, سمبلز کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہو, جسے ہم محاکات کہہ سکتے ہیں, نہ کہ ڈسکرسو طور پر اس کو اس کی ایک لٹرل طور پر اس کو پیش کیا گیا ہو, ایسا نہیں, بلکہ اس کو محاکات کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہو. اب آپ دیکھیے کہاں وہ تعریف فینومینولوجی کی بنیاد پر جس میں کہا گیا کہ لٹریچر از اے ٹائپ آف فارم, اور اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھا گیا. اور کہاں یہ تعریف ادب کی کہ ادب جو ہے وہ خیر اور مرغوب حسن کے امتزاج کا, خیر اور مرغوب حسن کے پیرائی میں حقائق اشیاء کا بیان, یہ ادب ہے. اب آپ غور کیجئے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل ادب کے نام پر پچھلے تقریباً 50 سال سے, بلکہ اور پہلے سے, ایک کلٹ آف اگلینس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. ادب جس کا بائی ڈیفینیشن جامع فلسفے کی روشنی میں جس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ادب جو ہے بیوٹی پیدا کرتا ہے, وہی ادب آج کل بن گیا ہے کلٹ آف اگلینس. زیادہ سے زیادہ بھدا پن, زیادہ سے زیادہ بدصورتی, زیادہ سے زیادہ بدی یا پھر لغویات, یعنی ایول اور دا ایبسرڈ, ایول, ایبسرڈ, نیگیٹو, اگلی. دس از ادب. آج لٹریچر کے نام پہ اس کو گلوریفائی, اس کو برتا جا رہا ہے, اس کو پیدا کیا جا رہا ہے, اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. ادب has been converted into a cult of ugliness. Literature has been converted into a cult of ugliness. تو یہ تو لٹریچر ہی ختم ہو گیا, کیونکہ لٹریچر بائی ڈیفینیشن نام ہے حسین اور مرغوب اور خیر کی طرف اشارہ کرنے والے بیان کا, حقائق کے بیان کا نام ادب ہے. لیکن آج ادب کے نام پر اگلینس کو, ایول کو, ایبسرڈیٹی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اس پہ جو ایک کرب اور بے چینی ہے وہ آپ سب محسوس کرتے ہوں گے. میں تو اس کو بہت محسوس کرتا رہا. میں نے جب تھومس ہارڈی کا ناول جوٹ دا آبسکیور پڑھا تو میں بالکل ہل کے رہ گیا. وہ میں نے کم عمری میں پڑھا تھا, میں ہل کے رہ گیا, اور مجھے بہت الحمدللہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہت نامناسب ناول ہے. بلکہ پھر ہارڈی کے بارے میں ہی میرا جو ججمنٹ تھا وہ کافی نیگیٹو ہو گیا. اور کافی بعد میں یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر میں کہیں کا بادشاہ ہوتا تو میں ہارڈی کو ایک بہت اونچے پہاڑ پہ لے جا کے وہاں سے دھکا دلوا کر اس کو میں ایگزیکیوٹ کروا دیتا. اس نے جتنی مطلب ایبسرڈیٹی کو اور ایول کو اور اگلینس کو اس نے جتنا گلوریفائی کیا ہے, میں اس کو ایسی سخت سزا دیتا. تو علامہ اقبال کی رائے مجھے بہت بعد میں جا کے معلوم ہوئی. تو میرے اندر بھی, now I am 66, but there was a time when I was 16, and at that time I read this novel and it disturbed me a lot. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے اندر بھی وہ کرب موجودہ جو یہ لٹریچر ہے جو ویسٹرن فلسفی کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے. And the reasons are not far to see. ویسٹرن فلسفی جو ہے وہ جو
हिस्सी मुशाहिदा है, जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन है, इसके आगे नहीं जाती, सतह के आगे नहीं जाती, वजूदी लेवल पे जो सतह है उसके आगे नहीं जाती वेस्टर्न फिलोसफी। और सतह पे जब देखा जाए तो कायनात के अंदर बहुत ईविल है, कायनात के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, कायनात के अंदर बहुत एब्सर्डिटी है। और जब सिर्फ जो सेंसरी जो सेंसरी परसेप्शन है, सिर्फ उसकी बुनियाद पे देखा जाए तो हमें ये सरफेस चीजें ही नजर आएंगी। इस सरफेस के पीछे जो ट्रुथ है, जो ब्यूटी है, और जो कि ज्यादातर आला इंट्यूशन, मैंने अर्ज किया कि इंट्यूशन की भी बहुत किस्में और दर्जे हैं, तो आला इंट्यूशन से जो हासिल होता है उसको अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो हमें चारों तरफ सिवाय बदी के, सिवाय एब्सर्डिटी के हमको क्या नजर आएगा। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि लिटरेचर को एज लिटरेचर के वजूद का मसला आ गया है कि लिटरेचर खत्म होने को है। तो लिटरेचर को बाकी रखने के लिए, यानी लिटरेचर का नाम हुआ हसीन और मरगूब पैराया बयान का, तो अब तो लिटरेचर के नाम पे अगलीनेस को और नेगेटिविटी और एब्सर्डिटी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो लिटरेचर खत्म हो रहा है, नफ्स से लिटरेचर खत्म हो रहा है, लिटरेचर पर से खत्म हो रहा है। तो लिटरेचर को बचाने के लिए कितना जरूरी है, और बहरहाल लिटरेचर को बचाने के लिए हमारा और आपका बड़ा किरदार है, क्योंकि हम और आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखते हैं, हम और आप जजमेंट करते हैं, मुहाकमा करते हैं, लिटरेचर के नाम पे जो चीजें आती हैं हम उस पर कुछ स्टैंड लेते हैं, हमारी पोजीशन होती है। अगर हमारी पोजीशन सही बुनियादों पे होगी तो उम्मीद की जाती है कि लिटरेचर बाकी रह जाएगा, लिटरेचर बच जाएगा, और जो वुड बी लिटरेटियर्स हैं, जो तख्लीक निगार हैं, वो सही अंदाज में लिटरेचर को बनाने की और बरतने की वो कोशिश करेंगे। तो कितनी बड़ी अहमियत हो गई। अब आप गौर करें कि अगर आपकी और हमारी तहकीक जो लिटरेचर के ऊपर है, अगर वो जामे फलसफे की बुनियाद पर होगी, तो उससे हम लिटरेचर को, जो आज लिटरेचर पर से के खात्मे का मरहला आ गया है, हम लिटरेचर को एक्सट्रिकेट कर सकेंगे, हम लिटरेचर को रिडीम कर सकेंगे, इन माना में कि हमारी तहकीकात जो वुड बी तख्लीक निगार हैं उनको सही रुख फराहम करेंगे। अब यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो मुहक्किक होता है, हर कसो नाकस मुहक्किक नहीं हो सकता। There can be no democracy in research. Research depends upon a talent and a devotion, and of course abilities which have been either God on one side God given, and on the other side with hard work they have been cultivated. तो तहकीक जो है वो बड़ी ऊंची चीज है, और इसको मतलब इसको ना तो अवाम अंजाम दे सकते हैं और ना अवाम इसको समझ सकते हैं। प्रोफेसर असलूब अहमद अंसारी साहब से अभी कहा गया कि आपके बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, आपकी तसानीफ ऐसी हैं जिसे आम आदमी नहीं समझ पाएगा, आपकी गज़ल तनकीद आम आदमी नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि नक़्द अदब अवाम के लिए नहीं है, खवास के लिए है। अदब तो सबके लिए है, लेकिन नक़्द अदब यानी क्रिटिसिज्म, तो जब तहकीक और क्रिटिसिज्म से फायदा भी यानी वही लोग उठा सकते हैं जो मेहनत करते हैं, तो जाहिर है कि उसे नक़्द को और तहकीक को अंजाम तो बदर्जे अतम वही लोग दे सकते हैं जो मेहनत करें। तो चुनाचे मैं ये इसलिए ये सब बातें कह रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान मुहक्किकीन हैं वो ये ना समझें कि भाई ये तो बड़ी ऊंची बातें हैं, ये बातें तो हमारे दायरे से खारिज हैं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने अपने आप को कम आंका है, वो बहुत कैपेसिटी रखते हैं, वो बहुत पोटेंशियल रखते हैं, और एक रिसर्चर को बहुत कमिटेड, बहुत डिवोटेड होना चाहिए। और रिसर्च जो है वो एक बड़ी मेहनत शाक़ा का और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बहुत कमिटमेंट का तालिब है, तभी आप फ़लसफ़े वगैरह की बात कर पाएंगे। वरना तो जाहिर है कि जिस अंदाज की तहकीक आजकल हो रही है वो हम और आप सब जानते हैं, तलबा भी जानते हैं, असातिज़ा भी जानते हैं। तो तहकीक जो है
یہ ایک خاص چیز ہے، محنت طلب چیز ہے، ذمہ داری کی بات ہے، کمٹمنٹ ہے، ڈیووشن ہے، پوری زندگی اس کے حوالے کرنا ہے، اور اس میں محنت کی ضرورت ہے، اس میں یہ تھوڑا ایک ٹوٹولوجیکل جملہ لگے گا کہ اس میں ایک تحقیق کی ضرورت ہے، اور تحقیق میں فلسفے کا بہت اہم کردار ہے۔ ادبی تحقیق میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ فلسفے کا کردار تو ہر تحقیق میں ہے، کیونکہ فلسفہ ہے حقیقت شے کو جاننے کا نام، اور تحقیق پوری ہوتی ہے جب ہم آسودہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے سوالوں تک پہنچتے پہنچتے جب ہم آسودہ ہو جاتے ہیں، اس کا نام تحقیق ہے۔ اور سب سے بڑا سوال فلسفے کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ ہے مطالعہ حقیقت اشیاء کو جاننے کا، تو سب سے بڑے سوال فلسفے میں ہی ملتے ہیں۔ تو فلسفے کی بنیاد پر جب سوال قائم کیا جائے گا تو ہماری تحقیق پوری ہو جائے گی، ہم آسودہ ہو جائیں گے، اور اس کا ایک مسکت جواب ہم کو اور تسلی بخش جواب ہم کو مل جائے گا۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے جب یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ انگریزی میں مہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں ایک جواب دیتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے: وائڈ ریڈنگ، کانسٹنٹ رائٹنگ اینڈ سیلف کریکشن۔ وسیع مطالعہ اور ایک آؤٹ پٹ پھر ہونا چاہیے، ہمیں لکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی کمی ہماری تربیت میں رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے تو اب اولاً بڑی تعداد ایسی ہے جو مطالعہ ہی نہیں کرتی، جو مطالعہ کرتی ہے وہ ان میں سے وسیع مطالعہ اور بھی کم کرتے ہیں، جو وسیع مطالعہ کرتے ہیں اس میں سے ایسے اور بھی کم ہیں جو اس کے ساتھ مستقل لکھتے ہیں، ایک آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے سیلف کریکشن، پھر اپنی اس آؤٹ پٹ کو دیکھنا اور اس کو کریٹیکلی دیکھنا، خود احتسابی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے اس آؤٹ پٹ کو ہم کریٹیکلی دیکھیں، پھر سیکنڈ لک، تھرڈ لک، فورتھ لک، اینتھ لک، تب پھر ہمیں سمجھ میں آتا چلا جائے گا، تب ہمارے سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے، صحیح بات کو جاننے کا طریقہ کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کا میتھڈ کیا ہے، یہ سب ہماری سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ اور یہ صرف ایک مینٹل انفارمیشن کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک پوری ایک انر ایبیلٹی کے طور پہ ہماری سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ چنانچہ تحقیق کے لیے جہاں ایک طرف وسیع مطالعے کی ضرورت ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنلائزیشن کی بھی ضرورت ہے، ایک انر کیپیسٹیز کے بلڈ اپ ہونے کی بھی ضرورت ہے، ایک انر ٹیسٹ اور ججمنٹ کے پیدا ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ پیدا ہوتا ہے وسیع مطالعے سے۔ وسیع مطالعے سے تو ہم کو مواد بھی ملتا ہے، لیکن یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایبیلٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں، پھر لکھنا، اور پھر جو کچھ ہم نے لکھا اس کو خود ہی ہم تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، اس کو ہم امپروو کریں۔ تو مطالعہ، اور پھر اس کے بعد مستقل تصنیف، اور پھر خود احتسابی اس تصنیف کو، اس رائٹنگ کو کریٹیکلی دیکھنا۔ تو تحقیق کے لیے ہمیں بہت ساری معلومات کی ضرورت ہے اور اندرونی صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر میں پلٹ کے اسلوب صاحب کے ہی ان الفاظ پہ جاؤں گا کہ وائڈ ریڈنگ، کانسٹنٹ رائٹنگ اینڈ سیلف کریکشن۔ اب جامع فلسفہ ادب کو کیا کیا دیتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ جامع فلسفے کی بنیاد پر اگر ادب کی تحقیق دی جائے تو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ ایک بڑا فائدہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جامع فلسفہ کیونکہ وجود کی ہر سطح اور شعور کی ہر قسم کو احاطے میں لیتا ہے، چنانچہ وہ ہمیں ادب کی صحیح تعریف دیتا ہے کہ ادب نام ہے ایک حسین اور مرغوب پیرائے میں حقائق اشیاء کے بیان کرنا، یہ ادب ہے۔ تو پھر جو موجودہ ایک کلٹ آف اگلینس ادب کو نگل رہی ہے، اس سے ادب کو بچایا جا سکے گا۔ ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہوگا جس کو میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ اب اسی کی ایک چیز جس پہ میں چند 2-3 منٹ اور صرف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ادب کی بنیادی حقیقت ہے حسن۔ یہ روایتی فلسفے سے ہم کو ملتا ہے۔ فینومینالوجی زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیتی ہے کہ خاص قسم کی فارم یا ساخت کا نام لٹریچر ہے، لیکن جامع فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے
کہ نحنو نقص علیک احسن القصص، اب ہم تم کو سناتے ہیں حسین ترین قصہ. یہ ہے جامع فلسفے اور خاص طور سے اسلامی جامع فلسفے میں کی ایک بہت بنیادی تعلیم کہ قصہ جو کہ ادب کی ایک بہت مشہور اور معروف شکل ہے، شعر تو اس سے بھی اعلیٰ شکل ہے، یہاں قصے کا ہی معاملہ دیکھ لیجئے آپ. ایک قصہ جو کہ حسین ترین ہے. قصہ وہ ہوتا ہے جس میں حسن ہوتا ہے. حسن جس میں نہ ہو وہ قصہ ہی نہیں ہے. جو نہ بیوٹی کو دیکھ سکے، نہ اس کا انداز ایک بیوٹیس ہو، وہ چیز ادب ہے ہی نہیں، وہ قصہ ہے ہی نہیں. جس میں نہ بیوٹی کو پیش کیا گیا ہو اور نہ میتھڈ بیوٹیفل ہو، وہ چیز ادب نہیں ہے، وہ چیز قصہ نہیں ہے. قصے کو تو حسین ہونا ہی چاہیے، اور ہم آپ کو سناتے ہیں حسین ترین قصہ. احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی بنیاد پر جو ہم تیرے اوپر وحی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ادب کے اندر ادب کی ابتدا ہوتی ہے الہام سے یا وحی الہی سے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بڑا فرق ہے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس امتیاز کو آپ کو واضح کروں. تو بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وحی کی بنیاد پر، اس قرآن کی بنیاد پر ہم آپ کو حسین ترین قصہ سناتے ہیں. تو یہ جو بات کہی گئی قرآن کریم میں، اور جس کے اوپر پوری روایتی اسلامی فلسفہ استوار کیا گیا، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ادب نام ہے حسن کا. حسین چیز کا نام ادب ہے. جو حسن کو دریافت کرتی ہے اور پیش بھی حسین انداز میں کرتی ہے، اس چیز کا نام ادب ہے. یہی بات روایتی ہندو فلسفے میں دوسرے انداز سے بیان کی گئی. وہاں کہا گیا ستیم شیوم سندرم. جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے وہ ستیہ ہے، یعنی ریئل، جس کے قریب ترین اسلامی لفظ حق ہے یا صداقت. صداقت تو ٹروتھ کو کہتے ہیں، اور ستیہ جو ہے وہ صرف ٹروتھ نہیں ہوتا بلکہ ریئل کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے ستیہ. تو ستیم یعنی ریئل، ٹرو، اسلامی الفاظ میں حق، صادق، شیوم خیر، اور سندر یعنی حسن. یہ حقیقت کے الٹیمیٹ ریئلٹی کے تین لازمی ڈائمنشنز ہیں. جو چیز ٹرو نہ ہو، جو چیز گڈ نہ ہو، وہ بیوٹیفل ہو نہیں سکتی. لیکن ادب کا جو فوکس ہے، ادب الٹیمیٹ ریئلٹی کو اپروچ کرتا ہے اس ٹرنری میں سے بیوٹی پہ فوکس کر کے، سندرم کے اوپر فوکس کر کے. ہندو فلسفے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ ستیم شیوم سندرم. ادب وہ ہے جو سندرم پہ فوکس ہو کے الٹیمیٹ ریئلٹی کو وہ کرتا ہے، اپروچ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے. اسلام کا معاملہ جداگانہ ہے. اسلام میں حسن لفظ استعمال کیا گیا، اور حسن میں مورل گڈنس کے لیے بھی حسن استعمال ہوتا ہے، اور بیوٹی، ایستھیٹک بیوٹی کے لیے بھی حسن استعمال ہوتا ہے. چنانچہ اسلام میں بجائے ستم شیوم سندرم کہنے کے حسن کہا گیا. حسن کہا گیا جس میں کہ جو شیوم کا ڈائمنشن ہے اور سندرم کا ڈائمنشن دونوں آ گئے. اسلامی اصطلاحوں میں، اسلامی فلسفے میں جو لفظ حسن ہے وہ خیر یا گڈ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بیوٹیفل اور خوبصورت اور سندر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ حسن. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کانسیپچولی، تھیوریٹیکلی جو ہندو فلسفہ ہے وہ کافی یوزفل ہے، ستیم شیوم سندرم. لیکن جو اسلامی اپروچ ہے کہ ایک ہی لفظ سے مورل گڈنس اور ایستھیٹک بیوٹی کو تعبیر کرنا، اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کبھی اس غلطی میں نہیں مبتلا ہوتا کہ وہ بیوٹی کے نام پر ایول کو ایکسپٹ کر لے، یا گڈ کو
اگلینس کے ساتھ ملا کر وہ ایکسیپٹ کر لے, اس واہمے میں رہے کہ یہ گڈ ہے. اس کو کلیئر ہوتا ہے کہ گڈ ہیز ٹو بی بیوٹیفل, لیکن اس کو یہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ بیوٹیفل ہیز ٹو بی گڈ. تو اسلامی جو دوسرا انداز ہے اسی بات, ایک ہی بات کو کہنے کا, وہ اس میں یہ بڑا فائدہ ہے. ہندو انداز کے اندر یہ بڑا فائدہ ہے کہ وہ انٹلیکچولی چیز بہت کلیئر ہو جاتی ہے, اور مسلم جو اسلامک اپروچ ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ پریکٹیکل لیول کے اوپر جو رشتہ ہے بیوٹیفل اور گڈ کا, وہ ٹوٹ نہیں پاتا, اور ہم اس طرح کی پرابلمس میں نہیں مبتلا ہو پاتے جس میں کہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بیوٹی میں ایک ایمبیگوٹی ہے, جبکہ فلسفیکل اسٹیٹمنٹ میں ایمبیگوٹی نہیں ہوتی. کسی ہم امیج کے ٹرمز میں کسی سمبل کے ذریعے سے اگر ہم حقیقت کو پیش کریں تو اس میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے, اس میں کبھی کبھی غلط بات نکل سکتی ہے. لیکن اگر ایک فلسفیکل اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے ہم ڈسکرائب کریں ریئلٹی کو تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوگی. تو یہ ایک ایمبیگوٹی جو ہے یہ بیوٹی کی ایک پرابلم ہے, اور اس سے پھر یہ پاسبل ہو جاتا ہے کہ بیوٹی کے ساتھ ایول کمبائن ہو جاتا ہے کبھی کبھی. وہ نہ ہو, یہ چیز اسلامی اپروچ سے ایشور ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ حسن, جس کو کہ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کا اور پرفیکشن آف بیوٹی کا, احسان. اب آپ غور کریں کہ ہم جب احسان لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہم مراد لیتے ہیں ایکسیلنس, پرفیکشن, لیکن غور سے دیکھیں تو جس کا جو کرکس ہے وہ بیوٹی ہے, حسن. تو اسلام کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جسٹس کا اور پرفیکشن کا, اور پرفیکشن کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے اسلام وہ حسن ہے, اس کا وہی مادہ ہے جو کہ حسن کا ہے, حسن بیسڈ ہے, وہ لفظ اسلام استعمال کرتا ہے. تو اسلامی اپروچ کا یہ فائدہ ہے کہ پریکٹیکل لیول پر بیوٹی کا ٹروتھ کے ساتھ, گڈ کے ساتھ, بیوٹی کا گڈنس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایشورڈ رہتا ہے, وہ کبھی ٹوٹ نہیں پاتا. جو ایمبیگوٹی بیوٹی کی ہے اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ بیوٹیفل کے ساتھ مطلب ایول یا ایبسرڈ جو ہے وہ کمبائن ہو جائے. بہرحال یہ ایک لمبی بحثیں ہیں. تو یہ دیکھیے یہ پہلا فائدہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ جامع فلسفے کی بنیاد پر تحقیق کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وی گیٹ اے پراپر ڈیفینیشن آف لٹریچر. لٹریچر نام ہے حقیقت کا, ظواہر کا نہیں, حقیقت کا, الٹیمیٹ ریئلٹی کا, ایسنس کا, ماہیت کا کے بیان کا. لیکن کس انداز کا بیان؟ ایسا بیان جس کا پیرایا حسین ہو اور موٹیویٹنگ ہو. اور ایک اور بات سن لیجئے جو کہ خواص کے بھی سمجھ میں آئے اور عوام کے بھی سمجھ میں آئے. فلسفہ نہ بیان صرف خواص کے سمجھ میں آتا ہے, لیکن ادب جو ہے وہ خواص کی بھی سمجھ میں آتا ہے اور عوام کی بھی سمجھ میں آتا ہے. فلسفہ نہ بیان زیادہ تر ہمیں صرف ٹروتھ دیتا ہے, صرف ہمیں انفارمیشن دیتا ہے, لیکن جو ادب ہے وہ ہمیں صرف انفارمیشن ہی نہیں دیتا بلکہ اس انفارمیشن کا فریفتہ بنا دیتا ہے, اس کے اوپر ہمیں اس کا گرویدہ ہمیں بنا دیتا ہے تاکہ ہم پھر اس کو اپنے اندر بھی ایسیمیلیٹ کریں اس چیز کو, اور ایکسٹرنل ایکشن میں بھی پھر ہم اس کے تقاضوں کے مطابق ہم کام کریں. دوسرا پوائنٹ جو روایتی یہاں پر میں نے ہندو روایتی فلسفے اور اسلامی روایتی فلسفے سے کام لیا. ایک دوسرا فائدہ جو جامع فلسفے کا ہے ادب میں وہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے ایک دوسری ایک alternate definition ادب کر دیتا ہے. What is ادب؟ ادب is mimesis. mimesis آپ نے بہت یہ لفظ سنا ہوگا. ادب نام ہے mimesis کا, imitation کا. ہمارے یہاں جو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ محاکات ہے کہ ادب جو ہے وہ سمبل کے ذریعے سے بات کو سمجھاتا ہے, کسی شکل کے ذریعے سے کنوے کرتا ہے, ڈسکرسیو اسٹیٹمنٹ کے ذریعے سے نہیں. محاکات کسی منظر کے ذریعے سے, وہ منظر کشی کے ذریعے سے وہ حقیقت کو سامنے لاتا ہے. محاکات اور یہ جو محاکات ہے اس محاکات میں کسی چیز کو امیٹیٹ کیا جاتا ہے, یعنی جو سمبل ہے, جو شکل ہے, وہ امیٹیٹ کرتی ہے کس کو؟ حقیقت کو. Bringing the haqiqat in the form of beauty, in the form of shapes, symbols, icons, this is basically a process of mimesis. This is a process of imitation, and please allow me to say also a process of translation.
تو یہ جو مائمیسس ہے اس کو محتاط کیا گیا. تیسری بات جو اسلامی روایتی فلسفے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے نتیجے میں، ادب کے پیرائی میں جب بات کو کہا جاتا ہے تو اس سے مارول پیدا ہوتا ہے. چنانچہ سورہ یوسف میں کہا گیا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہتا ہے اسے ایک لطیف انداز میں اچیو کرتا ہے، سیدھے اور سپاٹ انداز میں دیا گیا، لگا قصہ ختم. لیکن پھر آپ اور برا حال ہوا، غلامی میں بیچ دیے گئے، پھر اور برا حال ہوا، عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا دیا، پھر اور برا حال ہوا، جیل خانے میں ڈال دیے گئے، پھر اور برا حال ہوا، جو خوابوں کا تعبیر بتائی وہ، اور پھر ان سے کہا کہ بھئی بادشاہ سے کہنا کہ میں مظلوم یا پڑا ہوا ہوں، وہ بھی بھول گئے، شیطان نے ان کو بھی بھلا دیا. اتنا برا حال. لیکن اندر اندر تدبیر چل رہی تھی. وہاں قحط پڑا کنعان میں، وہاں سے بھائی آئے، پھر اللہ نے سب کو ملا دیا اور مصر کی حکومت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی. اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جس چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہے لطیف طریقے سے، تدبیر سے اچیو کرتا ہے، سیدھے اور سپاٹ وے میں نہیں اچیو کرتا. تو ریئلٹی اینڈ لائف is imbued by beauty, by subtlety. It is an essential element of life and reality. اتنا اونچا یعنی یہ سمجھاتا ہے جو جامع فلسفہ ہے. اس کیس میں اسلامی جامع فلسفہ وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ریئلٹی اور کریشن میں امبیوڈ ہے بیوٹی. کتنا بڑا موٹیویشن ہے یہ بیوٹیفل ادب کو پیدا کرنے کے لیے. جن میں وہ صلاحیت ہو وہ پھر اس قسم کے بیوٹیفل ادب کو پیدا کر سکیں، ان کے لیے کتنا بڑا اس میں موٹیویشن ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء. سب سے بڑا آرٹسٹ تو میرا رب ہے. وہ جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو سیدھے سپاٹ اسکیچ نہیں بناتا، بلکہ بہت خوبصورت اس کی تصویر کشی کرتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء. اب ایک اور نقطہ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس محدود وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جامع فلسفے سے کتنے بڑے بڑے، اس کو جب ہم تحقیق میں، ادب کی تحقیق میں لاتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو ایک اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مائمیسس ہے، یہ جو امیٹیشن ہے، یہ امیٹیشن نیچر کا ہے. ورڈسورتھ نے بھی کہا کہ میں نیچر کو امیٹیٹ کرتا ہوں، لیکن کون سی نیچر؟ اس میں پھر جو اسکولاسٹک فلسفی، جو کرسچین فلسفی ہے، خاص طور سے اسپینوزا کی فلسفی، وہاں سے ہمیں مدد ملتی ہے. اس نے اسپینوزا نے اور اس دور کے بہت سارے فلسفیوں نے، میڈیول یورپ کے بہت سارے فلسفیوں نے نیچر کو تقسیم کیا نیچورا نیچورانس اور نیچورا نیچوریٹا. یعنی نیچورا نیچوریٹا تو وہ نیچر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن نیچورا نیچورانس وہ قوت ہے نیچر کے اندر جو ایکسٹرنل نیچر کو پیدا کر رہی ہے. تو آرٹسٹ میمک کرتا ہے، آرٹسٹ معلوم کرتا ہے، سب سے پہلے تو متنبع ہوتا ہے نیچورا نیچوریٹا پہ. صرف نہیں، صرف ڈیفوڈلز جو فلاورز ہیں ان کے ظاہر پہ کو ورڈسورتھ نے فوکس نہیں کیا، بلکہ ڈیفوڈلز کے وہ جو شیپنگ پاور ہے ڈیفوڈلز کے اندر، جو ان کی اس بیوٹی کو پیدا کرتی ہے، اس شیپنگ پاور کو اس نے معلوم کیا. یعنی اس نے نیچورل نیچوریٹا ہی کو نہیں بلکہ نیچورل نیچورانس کو معلوم کیا ورڈسورتھ نے، اور پھر اس نے اسے معلوم کر کے پھر امیٹیٹ کیا. یعنی اس نے کچھ ایسے الفاظ، ایسی چیزیں بنائیں جو الفاظ کے کنوے کرتے ہیں ڈیفوڈلز کی شیپنگ پاور کو کنوے کرتے. تو جو مائمیسس ہے، جو امیٹیشن ہے، یہ نیچورا نیچوریٹا کا نہیں ہے بلکہ نیچورا نیچورانس کا ہے. قرآن کریم میں اس کے قریب ترین بات یہ کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان بنائے اور پھر ہم نے ہر آسمان میں اس کا حکم رکھ دیا. یعنی اللہ نے ایک حکم دیا لیکن اس کو پھر اس آسمان کا بھی بنا دیا. Every sky has got its own power and guidance in it. Of course, it has been given by God, but then it has been permanently wedded to that sky. چنانچہ یہ نیچر میں جو سب چیزیں ہیں، نیچر کی ان سب چیزوں کے اندر جو شیپنگ پاور ہے وہ ان کی اپنی ہے جو کہ اللہ نے دی ہے، لیکن وہ ان کی اپنی بھی ہے. نیچورا نیچورانس کو پہلے وہ دریافت کرتا ہے انٹیوشن کا، ہائی انٹیوشن کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، اور پھر اسے وہ کلوتھ کرتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، ملبوس کرتا ہے وہ
प्रॉपर शेप के जरिए से, प्रॉपर कलर से, प्रॉपर सिंबल से, प्रॉपर चीजों से वो कलर करता है। ये नुक्ता मैं आपको देना आपके सामने रखना चाहता था कि जामे फलसफे से ये मालूम होता है कि ये जो अदब नाम है माइमेसिस का, बट माइमेसिस एन इमिटेशन नॉट ऑफ नेचुरा नेचुरेटा but of natura naturans, the shaping power of nature, not the external and static achievement of nature, but the shaping power, उसको वो mimic करता है। सर कुछ सवालात के लिए सर कुछ वक्त जो है आज बहुत अच्छा वक्त जो है बस मैं ये देखता हूँ, बस ये किताबियात की फहरिस्त भी है बिब्लियोग्राफी की, वो मैंने दे दी है, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसे आप हज़रात देख सकते हैं। I'm sorry if I have overstepped the time. I'll be very happy to have some discussion and questions and answers. Thank you. दोस्तों किसी का कोई सवाल हो जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम खुर्शीद आलम, शोबे उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मेरा सवाल ये है सर कि उर्दू अदब की बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो करी हैं, उसके बावजूद उसमें हकीकत भी है, ब्यूटी भी है, तो क्या हम ऐसी कहानियों को अदब के जुमरे में नहीं रखेंगे? उन कहानियों का क्या होगा अगर वो गैर अदब है? तो हम मिसाल के तौर पे मंटू की कहानी है, बस हो गया, मुख्तसर सवाल। गालिबन बात आपकी वाज़ेह हो गई जी। मैं इस मौके पे ये कहूंगा कि ऐसी कहानियों का जायजा लिया जाना चाहिए, और ये मुमकिन है कि वो जाहिर में करी हों और बातिन में हसीन, ये मुमकिन है, मैं इस इम्कान का इनकार नहीं कर रहा। अगर ऐसा मामला है तो उसको अदब मानना चाहिए और दिखाना चाहिए, उसकी दलील देनी चाहिए कि देखिए अंदर से ये हसीन है, बाहर से करी है। और अगर ऐसा मामला ना निकले, उस आदमी ने ठोकर खाई, जो भी तख्लीक निगार था उसने ठोकर खाई, और उसने तो ये समझा कि इस कराहत के पीछे हुस्न छुपा हुआ है, मगर हकीकत में वह कराहत ही कराहत है, तो फिर उसको रिजेक्ट करना चाहिए। किसी और का सवाल हो कुछ अदब के हवाले से, फलसफे के हवाले से? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि सर आपने इतनी बसीरत अफरोज और पुरमग़्ज़ मकाले से हम सब के इल्म में इजाफा किया कि हम मशक़ी और मग़रबी फ़लसफ़े से रुशनास हुए और उनके नक़ाइस से और उनकी खूबियों से, और अदब को पढ़ने और अदब की तहक़ीक़ में हम किस तरह इन निकात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, इससे हमारे इल्म में इजाफ़ा हुआ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।